ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے. اس لیے ایک آواز لگی، بہت خوبصورت آواز لگی، جس میں ہمارے بھولے بھالے تو نہیں کہہ سکتے ان کو، اپنے آپ کو تو روشن خیال کہتے ہیں، بڑا تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے اپنے آپ کو وہ طبقہ، اس میں مرد بھی اس میں عورتیں بھی، کہ مرد عورتیں تو مرد کے شانہ بشانہ ہیں. آواز لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ عورتیں تو مرد کے شانہ بشانہ ہیں. عورتیں کیوں چار دیواری کے اندر رہیں؟ عورتیں کیوں اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھیں؟ کیا ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم آزادی کے ساتھ نہیں جی سکتی؟ ایک طبقہ پیدا کیا گیا، باطل نے پیدا کیا، اس کے اوپر سرمایہ کاری کی، اس کے اوپر خرچ کیا، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر لگائے. این جی اوز کے نام پر یہ امپورٹڈ این جی اوز پھر یہ مسلم معاشروں کے اندر بھیجی گئی، جو مسلم خواتین کے پاس جا کر، بھولی بھالی خواتین کے پاس جا کر ان کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالنا شروع کی کہ تم تو مردوں کے شانہ بشانہ ہو، تمہیں کیوں چار دیواری کے اندر رکھا ہوا ہے؟ تم کیوں برقع پہن کر باہر نکلتی ہو؟ تم آزاد ہو. یہ مرد جس طرح گھومتے ہیں تمہیں بھی گھومنا ہے. کیا صرف مردوں کا کام ہے آفس کے اندر بیٹھنا؟ تعلیم اور تعلیم کا اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے. عورت چاہے جتنی تعلیم حاصل کرے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے کئی ہزار صحابہ شاگرد تھے، اتنی بڑی تعلیم یافتہ تھی. ہمیں تو اسلام صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا. اسلام کے اندر شکوک و شبہات ڈالے گئے. پچھلے جمعے تفصیل سے یہ باتیں آئیں، کس طرح شکوک و شبہات اسلام کے اندر ڈالے گئے. تمہیں تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. اتارو اپنے کپڑے، پہنو تم چٹیاں، بھاگو تم مردوں کی طرح، تم نکلو بازاروں کے اندر، تم گھومو دنیا بھر میں، تم تو مردوں کے شانہ بشانہ ہو. عورتوں کو جو ایک بھاری ذمہ داری خدا نے دی تھی کہ تم نے گھر کے اندر رہ کر گھر کو بنانا ہے، اس نظام کو بنانا ہے جس نظام سے محمد رسول اللہ کا دین آگے بڑھتا ہے، اس کو اس نظام سے اٹھایا اور باہر پھینک دیا. اور مردوں کو ان کے اندر فحاشی کو عام کیا، عریانی کو عام کیا. آنکھوں کو آوارہ بنا دو، کانوں کو آوارہ بنا دو، سوچوں کو آوارہ بنا دو، ان کے اندر سے حیا کو کھینچ لو. اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ بات میں بڑی ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں، میں ہوش و آواز میں ہوں کہ ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کو وہ جان رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اگر یہ آ گئی، جو قرآن نے بیان کی، جو محمد رسول اللہ نے بیان کی، یہ مسلمانوں کے اندر آ گئی تو مسلمان ساری دنیا کے اندر غالب ہو جائیں گے. ایک ایک کر کے اس نظام کی بنیادوں کو ہلاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ کے فرائض کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں؟ وہ ایک ایک چیز انہوں نے لینا شروع کی، ایک ایک چیز لینا شروع کی. ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو ان کے دائرہ کار سے ہٹا دیا. نظام زندگی دھرم بھرم ہو گیا. آج گھر کس چیز کا نام؟ گھر نام ہے اچھا مکان ہو، 1000 گز پہ میرا مکان ہے، 500 گز پہ میرا مکان ہے، 300 گز کا میرا مکان ہے، بہترین قسم کا میرے گھر کے اندر امریکن کچن ہے، میرے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ نظام ہم نے سمجھ لیا گھر ہے. یہ گھر نہیں ہے. گھر تو بنتا ہے جھونپڑے کے اندر رہ رہا ہے، اس نظام سے بنتا ہے جو نظام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. آج مسلمانوں کو اس نظام سے ہٹایا، فحاشی کو اندر ڈالا گیا، اور یعنی ان کے اندر گھسائی گئی. مرد عورتوں کے شانہ بشانہ ہیں، عورتوں کو بھی ورگلایا گیا، مردوں کو بھی ورگلایا گیا. تو پھر جو ہونا تھا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور تمہیں اختیار ہے اپنی زندگی خود گزارنے کا. تم کسی کے پابند تھوڑی ہو، تم غلام ہو کہ اپنی مرضی سے تم دیکھ بھی نہیں سکتے،
اپنی مرضی سے کہیں تم گھوم بھی نہیں سکتے، تم پابند تھوڑی ہو، تم تو آزاد ہو، تمہیں تو آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو عزیزو، ان مسلمانوں کے اندر فحاشی کو عام کیا گیا کہ نظام گرم گرم ہو، اور پھر فحاشی کو ایسا عام کیا کہ ابھی سے نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ پڑھیں آپ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کو شکست دی تو اس وقت کے جو جرنیل تھے انہوں نے جو میٹنگ کی، اس میٹنگ کے اندر جو باتیں طے پائیں، ان باتوں کو لے کر آج تک اسی نظریے پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ آپ لوگ پڑھیے تاریخ، اٹھائیے کتاب، آپ کے پاس، ہمارے پاس سب کے موبائل ہے، ہم اس کے اندر سرچ کریں، اس نظریے پر یہ چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر فحاشی کو عام کرو، یہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے، یہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ ان کے مردوں کے اندر یہ احساسات پیدا کرو کہ ان کو عورتیں اچھی لگنے لگیں، اس اعتبار سے عورتیں اچھی نہ لگنے لگیں، اس اعتبار سے عورتیں اچھی لگنے لگیں کہ عورتوں کی طرح بال رکھو۔ جیسے عورتیں کانوں میں ٹاؤس پہنتی ہیں، ان کے مردوں کو بھی ایک کان میں ٹاؤس پہناؤ، ایک کان میں وہ کیا کہتے ہیں، بالی پہناؤ۔ مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، عورت کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ ان کی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے کرواؤ، وہ ٹخنوں سے نیچے آتی ہیں، وہ نیچے ہی جا رہی ہیں، اوپر سے نہیں بڑھتی ہیں، وہ نیچے بڑھ رہی ہیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، موضوع نہیں ہے میری یہ بات کا، پرسوں کی بات ہے، بلکہ کل کی بات ہے۔ ایک جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، ایک اسپتال کی مسجد میں، میرے آگے ایک نوجوان تھا، یقین جانیے کہ اس کی آدھی سورین سجدے میں نظر آ رہی ہے، رکوع کر رہے نظر آ رہی ہے، آدھی سورین، کمر کی بات نہیں کر رہا میں۔ نماز کے بعد میں نے اس سے بولا، میں نے کہا بھائی تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز نہیں ہو رہی، شرمندہ تو ہوا ہو، لیکن یہ ہمارا حال ہے کہ نیچے ہی نیچے بیٹھ جا رہی ہے، اوپر سے بھی اتر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ساری اتر جائے۔ اور باطل یہ چاہتا ہے کہ یہ ننگے ہو جائیں، ان کی عورتوں کو ننگا کرو، ان کے مردوں کو ننگا کرو۔ تو پھر باطل نے میرے محترم دوستو عزیزو ہمارے اندر ایسے لوگ چھوڑے این جی اوز کے نام پر کہ جو مسلمانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایسے لوگوں کو ہماری اسمبلیوں میں پہنچایا کہ جو نام کے مسلمان ہیں، جو نام کے مسلمان اپنے سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کو کاٹیں گے، ایک دوسرے پر کیچڑ کو اٹھا لیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو ننگا کریں گے، لیکن اسلام مخالف بات آ جائے تو یہ کفر ملت واحدہ بن کر ایک ہو جائیں گے۔ اسلام کے مخالف بل پاس کرواؤ ان سے۔ آج بل پاس ہو رہے کہ نہیں، اور بلکہ ہو چکا ہے، بہت سارے بل پاس ہو چکے ہیں۔ اب یہ بات مسلمانوں کے اندر انہوں نے یہ چلائی کہ بھائی مرد تمہیں تو اختیار ہے، عورتوں تمہیں بھی اختیار ہے، تم پاگل نہیں ہو، خدا نے تمہیں مرد پیدا کر دیا تو تم مرد ہو، تمہیں اختیار ہے، تم عورت بھی بن سکتی ہو۔ مرد کو کہا تم عورت بن سکتی ہو، عورت کو کہا تم مرد بن سکتے ہو۔ اور وہ قوانین پاس کروانے کے لیے انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو استعمال کیا۔ ساری کی ساری تنظیمیں جو مذہبی تنظیمیں ہیں اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور جو مذہبی پسند لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ وہاں پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، تاکہ اور ہمیں بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کیا رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر وہ کیا رہے ہیں۔ ایک قانون انہوں نے پاس یہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرد اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر یہ طبیعت ہے کہ میری طبیعت عورتوں کی طرف زیادہ ہے، یعنی عورت بننے کی میرے اندر خواہش ہے، تو میں اپنا نام رخسانہ کیوں نہ رکھوا لوں۔ یہ جاتا ہے نادرہ، اور نادرہ میں جا کر یہ کہے کہ بھائی میں ہوں تو مرد، میرا نام زید عمر بکر ہے،
لیکن میرے اندر عورتوں کے جیسے احساسات ہیں، لہذا میں اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہوں، میرا نام زید سے ہٹا کر رخسانہ رکھ دیا جائے، مجھے لپسٹک لگانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے گال لال کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اب نادرا والے یہ قانون پاس ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، عنقریب آپ سن لیں گے اور سن بھی رہے ہیں۔ اب نادرا جو ہے اس نے کہہ دیا کہ میں مرد ہوں، مجھے عورت بننا ہے۔ اب نادرا والا اس سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی کوئی میڈیکل رپورٹ دکھاؤ، کوئی بورڈ جو ہے وہ ڈاکٹروں کا بیٹھے اور تمہیں چیک کرے، ایسا کوئی قانون نہیں۔ بس اس نے کہہ دیا مجھے رخسانہ بننا ہے، یہ رخسانہ بن گئی۔ ایک عورت آئی، اس کا نام شیری ہے، یہ قانون پاس ہو رہا ہے، یہ کہتی ہے کہ میرے اندر تو مردانہ احساسات ہیں، میرے اندر مردانہ احساسات ہیں، مجھے ڈان بننے کا دل چاہ رہا ہے، بدماش بننے کا دل چاہ رہا ہے۔ لہذا دنیا کا جو سب سے بڑا اس وقت ڈان نریندر مودی ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈان جو بائیڈن ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈان جارج بش ہے، بل کلنٹن ہے، میرا نام تم نریندر مودی رکھ دو۔ اب اس کا نام شیری سے ہٹا کر نریندر مودی رکھ سکتے ہیں، اس میں نادرا والا اس سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگے گا، یہ قانون پاس ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی کو خدا نے مرد بنایا ہے، وہ عورت بننا چاہ رہی ہے، اور ایک عورت کو خدا نے عورت بنایا ہے، وہ مرد بننا چاہ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچئے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیٹا ہے کسی کا، وہ گیا نادرا اور اپنی جنس تبدیل کروائی، آپریشن کروا کر اس نے اپنے آپ کو عورت بنا لیا۔ اب یہ ہے مرد، خدا کی نگاہ میں یہ مرد ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ مرد ہے۔ اب یہ دوسرے مرد کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ہنی مون منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوچئے اس بات کو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی۔ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والا یہ قانون ہے، ہم جنس پرستی کو، حالانکہ یہ اتنی بڑی بے حیائی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، آپ قرآن اٹھائیے، قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی، قوم نوح بھی آئی، اور بہت ساری قومیں آئی ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا کہ یہ کافر ہیں، دنیا میں آج بھی کافر ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت میں جب یہ آئے ہیں تو ان پر عذاب آیا ہے۔ قوم نوح یہ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت پر آئے، عذاب آیا۔ کیا عذاب آیا؟ تندور سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، درختوں سے بھی پانی، ہر چیز سے پانی۔ اللہ نے ایک عذاب میں اس سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد آئی، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مخالف کھڑی ہوئی، اللہ نے ہوا کو چلایا، ان کو ہوا اوپر لے کر گئی، ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا۔ حضرت موت کے اندر یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے، نظام گرم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ قوم سمود آئی، خدا اور اس کے رسول کے نظام کے مخالف کھڑی ہوئی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے ایک چیخ ماری، خدا نے ان کے جگر پھاڑ دیے۔ ایک قوم آئی جس قوم کا نام قوم لوط ہے، ایک تو یہ کافر، دوسرا خدا اور اس کے رسول کے نظام کے مخالف، تیسرا ان کے اندر وہ بے حیائی کہ جو قرآن کہہ رہے اس سے پہلے، اس قوم سے پہلے کسی نے وہ بے حیائی نہیں کی۔ مرد اپنی جنسی خواہش مردوں سے پوری کرتے تھے، مرد اپنی جنسی خواہش مردوں سے، جس کو لواطت کہتے ہیں، بدفعلی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے درمیان حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہارے لیے اللہ نے عورتیں رکھی ہیں، یہ ایسا کام جو کائنات کے اندر کسی نے نہیں کیا، تم یہ کر رہے ہو، خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، اے لوط جس عذاب کی تم بات کرتے ہو اپنے خدا سے کہو وہ عذاب لے کر آ جائے، عذاب لے کر۔ یہ یاد رکھیے، کفر کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کفر کو اللہ مہلت دے رہا ہے۔ کفر جب اسلام اور رسول اور خدا کے مخالف ہو جائے تب بھی ڈھیل ملتی ہے، لیکن اللہ بے حیا کو ڈھیل بہت تھوڑی دیتا ہے، وہ تھوڑی رسی اس کی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی کبھی چھٹتی نہیں ہے۔ یہ ذہن کے گوشے کے اندر بٹھا لیجئے،
فحاشی اور فحش لوگوں کو اللہ مختصر سی ڈیل دیتے، پھر جب کھینچتے ہیں تو ایسا کھینچتے ہیں نقال الآخرۃ والأولی، دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ قوم لوط آئی، انہوں نے بدفعلی کی اور فحاشی کا بازار گرم کیا، ان کے اوپر ایک عذاب نہیں آیا۔ آپ پڑھیں قرآن، 5 عذاب اللہ نے ان پر اکٹھے اتارے ہیں، 5 عذاب۔ اور کون سے عذاب تھے؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کو زیر و زبر کر دیا۔ فرشتے نے اپنے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر ان کی بستی کو اٹھایا اور اوپر سے لے کر گئے اور آسمان سے الٹا زمین پر پٹک کر مارا۔ دوسرا عذاب۔ تیسرا عذاب، ان کی آنکھیں اندر دھس گئیں، چہرے جسے کہتے ہیں مسح ہو جانا، وہ مسح ہو گئے۔ اور ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی بارش ایسے نہیں بس پتھر برس گئے، مسومۃ، قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا کہ جس کے سر کو اس نے توڑنا تھا۔ نوکیلے پتھر اللہ نے آسمان سے وہ بھیجے اور اللہ نے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ جس جگہ پر ان کے اوپر عذاب آیا اس جگہ پر اللہ نے انہیں پانی میں ڈبو دیا، اور ایسے پانی میں ڈبویا کہ وہ پانی اتنا خراب ہے آج تک اس کے اندر کوئی جانور نہیں رہ سکتا، کوئی انسان بھی چلا جائے تو اندر نہیں جا سکتا، 10-15 منٹ رہ لے تو اس کے جسم کے اوپر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اندر اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے عبرت کا اللہ نے ان کو سامان بنا دیا کہ تم فحاشی کرتے ہو، تم عریانی پھیلاتے ہو، دیکھو قوم لوط کے عذاب۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں آپ نے آواز اٹھانی پڑے گی، مجھے اور آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی اس کے خلاف۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں اپنے اولادوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، کہیں ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ہمیں اس کی بنیاد کیا ہے، کیسے حفاظت کرنی پڑے گی؟ ابتدا سے جو میں بات کرتا آ رہا ہوں، ہمیں اپنے گھر کو گھر بنانا پڑے گا، گھر کی کیا زندگی اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہم نے سیکھا نہیں ہے گھر کیسے بنتا ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے کماؤ کھاؤ، کماؤ اور کھاؤ، کھاؤ اور کماؤ۔ ہمیں نہیں معلوم بچہ اسکول میں جا کر کیا کر رہا ہے، بچی اسکول میں جا کے کیا کر رہی ہے، ہماری بیوی سارا دن گھر کے اندر کیا دیکھ رہی ہے، ہمارے بچے سارا دن گھر کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں وہ نظام بنانا پڑے گا، جب جا کے میرے محترم دوستو عزیزو ہم بچ سکتے ہیں، ہم بچ سکتے ہیں۔ ورنہ وہ پتھر اللہ کے پاس آج بھی موجود ہیں، وہ فرشتہ آج بھی موجود ہے، وہ چیخیں آج بھی موجود ہیں، وہ ہوائیں اللہ کے پاس آج بھی موجود ہیں، وہ پتھروں کی بارشیں اللہ کے پاس آج بھی موجود ہیں، وہ پانی کے عذاب اللہ کے پاس آج بھی موجود ہیں، وہ زلزلے اللہ کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ کہیں ذرا سی ہوا اللہ نے تیز کر دی، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ جو قانون یہ پاس کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہمارے اسمبلی سے ہی پاس کروایا جا رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، اس پر ہم آواز اٹھائیں، اور جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ ان کی سینیٹر مشتاق نام ہے جماعت اسلامی کے، اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت دے، انہوں نے یہ آواز اٹھائی اور پھر ہم تک یہ بات پہنچی کہ یہ اندر کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ مسلم لیگ، معذرت کے ساتھ نام لے رہا ہوں میں، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جو ریاست مدینہ کا نام لینے والے ہیں، یہ سارے اس قانون کو پاس کیے، ہاں حمایتی ہیں اس قانون کے۔ اب مجھے بتائیں یہ نظام صحیح ہے؟ یہ جس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں یہ نظام صحیح ہے؟ آپ بتائیں نا، یہ نظام صحیح ہے؟ یہ جمہوری نظام جسے کہتے ہیں، جمہوری نظام کے اندر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی قانون پاس کر کر ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں وہ نظام دے جو نظام عمر فاروق نافذ کر کے گئے ہیں، محمد رسول اللہ جو لے کر آئے، انہوں نے نظام کو نافذ کیا، عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان
جس نظام کے اندر عافیت ہے، جس نظام کے اندر برکتیں ہیں، وہ نظام اللہ کرے آ جائے، قرآن اور حدیث کا نظام، قرآن اور حدیث کا نظام۔ میرے محترم دوستو عزیزو، پھر ہم بچ سکتے ہیں، یا تو اس وقت ہم بچ سکتے ہیں یا پھر ہم خود توبہ کریں، خود بھی توبہ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی توبہ کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی توبہ کروائیں، اپنے بچوں کو بھی توبہ کروائیں۔ ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر کیا پڑھ رہے ہیں ہم نگرانی کریں، کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، ہم نگرانی کریں، کیا پڑھ رہے ہیں ہم نگرانی کریں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ، اس کی دماغی ذہن سازی جسے کہتے ہیں، ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کو اسلام مخالف بنایا جا رہا ہے، نکال لیں اس کو اسکول سے، دوسرے اسکولوں میں داخل کریں جو اسلام تو سکھاتے ہیں، کم از کم ان چیزوں کو پروموٹ تو نہیں کرتے۔ ایک کلاس لی جا رہی ہے، ایک پیریڈ ہے ناچنے کا، معذرت کے ساتھ، یہ کوئی میں خیالی باتیں نہیں کر رہا، سب ہوشیار ہیں، جانتے ہیں ہم لوگ کے بچے اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں، ناچنے گانے سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک اسکول اس کا نام نہیں لینا چاہتا، خاتم النبیین کا لفظ انہوں نے کتابوں سے مٹا دیا کہ بچوں کی زبان پر یہ چڑھنا مشکل ہے، اس وجہ سے خاتم النبیین کا لفظ ہی مٹا دیا۔ تو یہ سارا نظام ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ تو توبہ کرنی ہے، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، گھر والوں کو بھی توبہ کریں۔ دوسرا، گھر کا نظام، گھر کیسے بنتا ہے، وہ ہمیں لارڈ میکالے نے نہیں بتایا، وہ امریکہ نہیں بتایا، وہ افریقہ والے نہیں بتائیں گے، وہ انگریز اور یورپ نہیں بتائے گا، وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ اور اس کا رسول بتائے گا، وہ قرآن اور حدیث بتائے گا، اس کو ہم سیکھیں۔ یہاں ہم بیٹھے رہتے ہیں، آئے نا کوئی ہمارے پاس، ہم بھی تو دیکھیں، کتابیں کھنگا لیں، ہم بھی کوئی آ کے ہم سے سوال ہی نہیں کرتا کہ گھر کیسے بنتا ہے، اسلامی نظام گھر کے اندر ہم کیسے، اسلام کو کیسے ہم اپنے گھر کے اندر نافذ کریں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ہم گھر کے اندر اسلامی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ ہم کیا کریں، سب سے پہلا قدم کیا اٹھائیں؟ جب ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہم بھی بھول رہے، وہ ہے نا انگریزی، جس نے سیکھ لی اور انگریزی نہیں بولی تو یہ بھول جاتا ہے بعد میں کہ انگریزی پھر بولنا نہیں آتی۔ ہم سے جب نہیں پوچھتے تو کتابوں میں علم ہے، ہم پھر کتابیں کھنگا لیں گے، ہم بھی مصروف ہو جائیں گے۔ تو کوئی آ کے تو پوچھے، علماء سے آپ اپنا تعلق کو جوڑیں اور پھر علماء کے پاس جا کر اس نظام کو سیکھیں کہ جس نظام سے گھر کے اندر امن آتا ہے، سکون آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ جو قانون یہ پاس کر رہے ہیں کہ مرد عورت بن سکتا ہے، عورت مرد بن سکتی ہے، اس نظام کے خلاف مجھے اور آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ میں بھی تیار ہوں، آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جو پیچھے والے نہیں شرما رہے ہیں کیا ہاتھ اٹھانے میں؟ سارے ہاتھ اٹھا کے بولے کہ ہم خلاف ہیں اس نظام کے، بولے ہم خلاف ہیں اس نظام کے۔ وہ میرے محترم دوستو عزیزو، جو اس نظام کے خلاف آواز اٹھائے ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہم اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں گے جہاں تک ممکن ہوگا۔ ہمارا دائرہ کار سوشل میڈیا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں گے، ہم ممبر و محراب سے بات کریں گے، ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کو بتائیں گے کہ نظام ہے کیا۔ ہم اپنی اولاد کو ہجڑا نہیں بنا سکتے، ہم اپنی اولاد کو مخنث نہیں بنا سکتے، ہم اپنی اولاد کو مرد کے حوالے نہیں کر سکتے، عورت کی شادی عورت سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں وہ نظام چاہیے کہ جس نظام سے اس کائنات کے اندر خیر اور برکتیں اترتی ہیں، ہمیں وہ نظام چاہیے جس نظام سے حیدر کرار پیدا ہوتا ہے، جس نظام سے فضل بن عباس جیسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، جس نظام سے خالد بن ولید جیسا مجاہد پیدا ہوتا ہے، جس نظام سے ابو عبیدہ بن جراح جیسا سپہ سالار پیدا ہوتا ہے، جس نظام سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نظام عدل قائم کرنے والا خلیفہ پیدا ہوتا ہے، جس نظام سے ملا عمر جیسا مجاہد پیدا ہوتا ہے، ہمیں وہ نظام چاہیے جس نظام سے عورت اگر بیوی بنے تو خدیجۃ الکبریٰ جیسی وہ بیوی بن کر دکھائے، عائشہ صدیقہ جیسی وہ بیوی بن کر دکھائے، اگر وہ بیٹی بنے تو فاطمہ الزہرا جیسی وہ بیٹی بن کر دکھائے، اگر اس کو میدان جہاد میں آنا پڑے تو خولہ جیسی وہ بہن بن کر میدان جہاد میں آئے اور مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے حق کی آواز کو بلند کرے۔ ہمیں وہ نظام چاہیے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا ہم غالب نہیں آ سکتے، ہم مغلوب رہیں گے اس نظام کے تحت،
ہم نے اپنا نظام تمہیں دیا تھا، اس نظام کی سربلندی کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو پھر میرے محترم دوستو عزیزو، یوم یعض الظالم علی یدیہ، پشیمانی میں کئی بغلوں تک ہاتھ چبا جائیں، پتہ نہ چلے، اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں، پتہ نہ چلے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، ایسی بدبختی سے، ایسی شقاوت سے اللہ میری، آپ کی، میری اولاد کی، آپ کی اولاد کی، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔